اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اس کام کے 7ویں سال کا آج پہلا دن ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں میں نے درد سے، ایک فکر سے، ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے ویڈیو بنانا شروع کیا، جو میں میرے ویڈیوز میں 1000 نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر زندہ رہا تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ واقعی یہ 1000 نشانیاں بنا کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ میرا یہ دعویٰ اگر کوئی کرسچن یا جو یا ہندو سمجھ نہیں پاتا تو ان کے اپنے اسکالرز کو میرا چیلنج دو، بولو کیا وہ ان کے ریلیجن کو 1000 نشانیوں سے پروف کر سکتے؟ کیا میں مان لوں گا اگر وہ بتا دے تو، کیونکہ الحمدللہ میرے پاس ہر وہ مذہب کا علم میں نے اپنی زندگی میں تحقیق کے بعد، جو ہے ایک مشاہدے کے بعد، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے کریٹیو ورک میں سب سے پہلے میں ہر مذہب کو چیک کرنے کے بعد میرا یہ کام شروع کیا، اور میں ثابت کر دوں گا کہ ہندوؤں کے پاس انسان دی ہوئی کتابیں ہیں، اور میں ثابت کر دوں گا کرسچنوں کے پاس انسانوں نے دی ہوئی کتابیں 3 ہیں اب، بائبل، مارمن اینڈ ڈائنیٹک، اور ہندوؤں کے پاس جو گیتا یا ویداس کے بعد پنیشر یا بہت سارے نام جو ذاکر نائک گنواتے ہیں وہ سارے انسانوں نے دی۔ اور قرآن ویا جبرائیل علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کو دیا گیا تحفے کے طور پر، اور آپ امی ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، اور آپ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو جو ہے مطالعہ کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں علم پڑھنے کا اور لکھنے کا۔ اگر آپ ظہر کا علم لے لیں مثال، ظہر انسانوں کو آج تک نہیں معلوم، ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی بک۔ قبالہ ہے، انسانوں کو آج تک نہیں معلوم، جو ہے جوئش اور یہودی کے موجودگی میں قبالہ کتاب آج بھی جو ہے دنیا میں پڑھی اور جو ہے اس پہ عمل کیا جا رہا۔ یہ 2 میں اس واسطے دے رہا ہوں کہ سب کو یہی معلوم ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، لیکن بہت ساروں کو یہ نہیں معلوم کہ تلمود کیا چیز ہے، قبالہ کیا چیز ہے، ظہر کیا چیز ہے، نہیں معلوم۔ یہ صرف نامی کتابیں اس واسطے بتانا ہے کہ اللہ ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو دنیا میں ہر وہ جگہ بھیج کر وقت واحد میں 3 رسولوں کو رکھا تھا، اور جو ہے یہ کتابوں کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور فائنل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کر دیا تھا۔ تو 7 سالوں میں میرا یہ کام آج 7ویں سال کا پہلا دن ہے، اور 7 کی نشانیاں میں نے قرآن کی اور اللہ کی اور اسلام حق کی میں نے بتا چکا ہے میرے ویڈیوز میں۔ اب میں کیا بتانا ہے، ایک پاکستان کے اندر شو چلتا ہے، وہ شو کا نام ہے کوک سیزن 9۔ اگر آپ یوٹیوب پر چیک کرنا چاہیں تو RANG رنگ بول کے بھی ڈال سکتے ہیں، پھر کوک سیزن 9 ڈالیں تو اپنے آپ اس میں جو گاریں جیسے امجد صابری، راحت فتح علی، عابدہ پروین، ان کے ریکارڈ کردہ یہ شو میں اسٹوڈیو میں ملیں گے۔ اور یہ قوالیوں کا رنگ ہے، اس واسطے میں اس سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ولی اللہ کی جو عزت ہے، اللہ نے جو قرآن میں بتایا وہ نشانی بتانے یہ کوک کی مثال مجھے میوزک کی لینی پڑی۔ ایک تو آپ کو اردو جو لشکری زبان ہے ہندوستان میں، جو اس میں آپ کو فارسی ملے گی، عربی ملے گی، اور جو ہے مقامی لینگویجز جو ہندوستان کے ہے، ہندی یا گجراتی، بھوجپوری، راجستھانی، اس طرح سے ملی ہوئی زبان ہونے سے، مکسچر ہونے کی وجہ سے، جیسے ہم یہ شودال جو کہتے ہیں مکسچر، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے حیدرآباد کی طرف یوز کیا جاتا ہے شودال، مطلب یہ سارے جو ہے دالوں کا ایک بنایا ہوا جو ہے
آپ کو شودال کے روپ میں ملے گا جو مکسچر کہلاتا ہے. اسی طرح قرآن کا جو اشارہ ہے ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ ابتدا کرنے کے لیے اردو کا سہارا لیا. اور پھر اس زمانے میں ہندوستان میں برا کتھا بولتے ہیں، وہ جو کہانیاں بولے جاتی ہیں، جو کتھا بولا جاتا ہے، جو ان کے خدائیں جو تصوری ہے، وہ لوگ اسٹیج پہ آ کر جو ہے ناچ گا کر وہ کہانی آج بھی سناتے ہیں. امریکہ میں بھی دیوالی کے وقت میں 14 اسٹریٹ کی طرف آپ جائیں، فائر کریکرز بھی ہوتے ہیں اور وہ ایک پوری کہانی گیتا کی بتاتے ہیں. رام کیسا جو ہے اپنی بیوی کو نہیں لا سکا 14 سال میں، یا راون کیوں لے کے چلا گیا، یا لوا کشا کیا چیز ہے، اس طرح سے ملے گا. تو الحمدللہ ابتدا ہوئی اردو کی قوالی کے ذریعے، اور قوالی کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنایا حضرت نظام الدین اولیاء اللہ. اور وہیں پر خواجہ غریب نواز نے ایسے کرامتیں کر کے دکھائے جو ایک وقت واحد میں 90 لاکھ انسان مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد آج تک 1000 سال کی حکومت مسلمان کرا. پھر الحمدللہ 350 سال برٹش کیا، اور ہندوستان میں ہندو کو آج تک حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا. ڈیموکریسی بول سکتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح امریکہ کے اندر ڈیموکریسی بول سکتے ہیں، کرسچنوں کو کرسچینٹی کا موقع نہیں ملا. اب میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ہندو کے پاس جو کتابیں ہیں وہ انسان کی ہے. آپ دیکھ لیں، کرسچنوں کے پاس 3 کتابیں ہیں، بائبل، مارمن، ڈینٹک، یہ بھی انسانوں نے دی. قرآن ایک واحد ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، معجزوں والی کتاب ہے، اور وہ پوری دنیا پہ چھا گئی. اب اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولی اللہ کو ہم مرنے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد زندہ رکھتے ہیں قبروں میں. ان کو جو گمان بھی مت کرنا، اور ان کو ہم غذا پہنچاتے ہیں. اس طرح سے اللہ کے جو ہے الفاظ ہے، ارشادات ہے، بیان ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کو گزرے 800 سال کے قریب ہو گیا. اور پاکستان کے کوک اسٹوڈیو سیزن میں جو ہے خواجہ غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کی امیر خسرو لکھی ہوئی قوالی چل رہی. اور پھر ہمارے جو قلم سے ہندوستانی لکھا گیا جو ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، یہ قوالی چل رہی، عابدہ پروین اور کوئی اور ایک ساتھی گا رہا. تو ایک تو یہ رنگ والا جو نظام الدین اولیاء اللہ کا ہے، امجد صابری اور راحت فتح علی دونوں مل کے گائے. اس سے پہلے ان کے والدین یعنی ان کے والد امجد صابری کے صابری برادرز والے گائے، پھر نصرت فتح علی گائے 40 سال پہلے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا کہ عزت انسان کی کیسے ہے. دیکھو ہندوستان میں حضرت نظام الدین اولیاء کے نام کی ٹرین ابھی بھی پورے ہندوستان میں چلتی. عزت ہے کہ نہیں؟ عزت مآب ہے کہ نہیں؟ دیکھو اب اور ایک بات یہ دکھانا ہے کہ یہ جو قوالیوں کا رنگ ہے، اگر میں جو ہے 10 سال 20 سال پہلے، الحمدللہ 20 سال پہلے میں شمع میگزین میں لکھا تھا، نصرت فتح علی خان یہاں قوالی گائے تھے سینٹرل پارک نیو یارک کے اندر، جہاں میں رہتا ہوں 59 اسٹریٹ کے بالکل پاس میں سینٹرل پارک شروع ہوتا ہے. تو وہ جو بڑا سا جو قوالی کا ہجوم تھا، جھوم رہے تھے، جبکہ وہ زبان نہیں جانتے، قوالی کے معنی نہیں معلوم، صوفیزم کے معنی نہیں معلوم، اور صرف وجد اور رمز اور جو ہے ان کے پاس خمار تھا، اور بے تحاشا جو ہے واہ واہ کی جو ہے گونج ہو رہی تھی، تالیاں بج رہی تھی، آدمی کے جسم کے ہر وہ اعضاء حرکت کر رہے تھے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے. تو اس وقت میں نے لکھا تھا اگر یہاں کی گلی کوچوں میں قوالی کو اگر تم ڈال دو، یہ بھول جائیں امریکہ کی موسیقی، یہ بھول جائیں گندگی جو بتاتے ہیں ہر گانے میں عورت ننگی جیسی، یہ بھول جائیں گے یہ شراب اور نشے میں گاتے ہیں یہ پورے گانے، یہ یہاں کی ماڈرن میوزک، ریپ میوزک جو یہاں کی جو ہے انگلش میوزک وائٹ اور کالوں کی الگ ہے، یہاں تک اسپینش کی بھی میوزک الگ ہے، یہ بھول جائیں گے اگر ہمارے موسیقی کو ڈال. یہی بات سے میں کوک سیزن 9 کا یہ ویڈیو بنایا تاکہ تم کو بتاؤں کہ ولی اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، آپ دنیا کے اندر پہچان سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ بزرگان دین ان کو یہ نہیں کہتے کہ منت جو مانگ لیتے ہیں کروڑوں روپیہ لگا کے جو ہے
کانچ کا کام کراتے ہیں، سنگ مرمر کا کام کراتے ہیں، گرینیڈز کا کام کراتے ہیں، وہ جو ہے درگاہ کو آرستہ پیرستہ کر دیتے ہیں، اور جو ہے آدمی جب وہاں جاتا ہے پھولوں کے جو ہے انبار مزاروں پہ پڑی ملیں گی، اور جو ہے چادروں کی بوچھار ملے گی، اور وہاں ہر کوئی نماز پڑھے گا، یاسین اٹھا کے جو ہے قرآن کے دل کو پڑھے گا، اور وہاں دل میں اللہ والوں کی عظمت لے کے واپس لوٹے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ والے کو ملتی ہے، اور یہ کوک سیزن 9 ورلڈ میں کئی جگہ سنا جا رہا ہے، امریکہ اور ایشیا میں بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔